اندھیری رات، صحرائے عرب کی خاموش ریت، مکہ کی وادیاں سو رہی ہیں، لیکن اسی خاموشی میں ایک ایسا لمحہ جنم لینے والا ہے جو پوری انسانیت کی تقدیر بدل دے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی رات تھی جب آسمان جھکایا، جب زمین نے سکون کا سانس لیا اور جب ظلمت کے سینے سے روشنی کا سورج طلوع ہوا؟ یہ صرف ایک بچے کی پیدائش نہیں تھی، یہ تاریخ کا رخ بدلنے کا اعلان تھا۔ آئیے چلتے ہیں 1400 سال پیچھے اس لمحے کی طرف جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسلام کی تاریخ کا پہلا اور سب سے عظیم باب ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جس نے جاہلیت کے اندھیروں کو چیر کر ہدایت کی روشنی پھیلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام واقعہ نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، تقدیر اور وعدے کا ظہور تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یعنی اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ آج ہم مستند اسلامی روایات کی روشنی میں جانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور مستند واقعہ۔ سین 1، عرب کی حالت اور خاندان نبوت۔ 6 صدی عیسوی کا عرب، شرک، بت پرستی، ظلم، جہالت اور قبائلی عصبیت کا دور۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، طاقتور کمزور کو کچل دیتا تھا، اخلاقی گراوٹ اپنی انتہا پر تھی۔ اسی ماحول میں مکہ کا معزز ترین قبیلہ قریش، اور قریش میں بنو ہاشم کا خاندان، حضرت عبد المطلب، کعبے کے متولی، عزت دار، باوقار لیکن آزمائشوں سے بھرپور زندگی۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، نرم دل، حسین، با اخلاق نوجوان۔ حضرت عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی، لیکن شادی کے کچھ ہی عرصے بعد تجارت کے سفر سے واپسی پر مدینہ میں وفات پا گئے۔ آمنہ تنہا رہ گئیں، اور ان کے شکم میں وہ نور تھا جو دنیا کو روشن کرنے والا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہونے والے تھے، اور یہ اللہ کی خاص حکمت تھی۔ سین 2، عام الفیل اور ایک عظیم پس منظر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال عام الفیل کہلاتا ہے۔ یہ وہی سال تھا جب یمن کے حاکم ابرہہ نے کعبہ کو گرانے کے لیے لشکر کشی کی۔ ہاتھیوں کا لشکر، طاقت کا غرور، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ سورہ فیل میں بیان ہوا کہ اللہ نے پرندوں کے ذریعے ان پر کنکریاں برسائیں اور وہ تباہ ہو گئے، کعبہ محفوظ رہا۔ یہ واقعہ اعلان تھا کہ یہ گھر اللہ کا ہے، اور عنقریب اس گھر سے وابستہ ہستی دنیا میں آنے والی ہے۔ عام الفیل صرف ایک واقعہ نہیں تھا، یہ نبوت کے ظہور کی تمہید تھی۔ سین 3، ولادت کی رات، 12 ربیع الاول عام الفیل، مکہ کی خاموش رات۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن دکھائی دیے۔ یہ روایت سیرت کی مستند کتب میں مذکور ہے۔ کوئی شور نہیں، کوئی شاہی اعلان نہیں، کوئی جشن نہیں، ایک سادہ گھر، ایک یتیم بچہ، لیکن حقیقت میں رحمت للعالمین کی آمد ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں سر اٹھایا۔ اہل علم نے ان روایات کو مختلف درجات میں بیان کیا ہے، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت غیر معمولی اور بابرکت تھی۔ حضرت عبد المطلب کو اطلاع دی گئی، وہ آئے، نوزائیدہ بچے کو اٹھایا، کعبے میں لے گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ 7ویں دن عقیقہ کیا گیا اور آپ کا نام رکھا گیا محمد۔ یہ نام عرب میں کم معروف تھا، مطلب وہ جس کی بہت تعریف کی جائے۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا تقدیر کا اعلان؟ سین 4، دودھ پلانے کا دور اور ابتدائی نشانیاں۔
عرب کا رواج تھا کہ بچوں کو دیہات میں بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ خالص عربی سیکھیں اور صحت مند ماحول میں پرورش پائیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا مکہ آئیں۔ ہر عورت کسی نہ کسی بچے کو لے گئیں، لیکن یتیم بچے کو کوئی نہ لیتا تھا۔ حلیمہ کہتی ہیں، میں خالی ہاتھ واپس جانا پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے میں نے اسی یتیم بچے کو لے لیا، اور پھر برکتوں کا آغاز ہوا۔ ان کی کمزور اونٹنی دودھ دینے لگی، سوکھی زمین سرسبز ہونے لگی، گھر میں رزق بڑھنے لگا۔ صحیح مسلم میں شق صدر کا واقعہ مذکور ہے، جب فرشتے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے دل کو آب زمزم سے پاک کیا۔ یہ بچپن میں پیش آیا، اور یہ اعلان تھا کہ یہ بچہ عام نہیں، یہ تیاری تھی ایک عظیم ذمہ داری کے لیے۔ سین چروج، ایک یتیم بچہ جس کا باپ پہلے ہی دنیا سے جا چکا تھا، جس کی پرورش سادہ ماحول میں ہوئی، لیکن آسمان اس کی نگرانی کر رہا تھا۔ نہ کوئی تخت، نہ کوئی تاج، نہ کوئی دنیاوی طاقت، لیکن اللہ تعالیٰ کا انتخاب۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسانیت کو اس ہستی کا تحفہ ملا جسے قرآن نے کہا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ رحمت صرف عرب کے لیے نہیں، صرف کسی ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صرف تاریخ نہیں، یہ اللہ کی رحمت کا ظہور ہے۔ خاتمہ اور اخلاقی سبق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہمیں سکھاتی ہے کہ عظمت حسب نسب، مال و دولت یا ظاہری طاقت سے نہیں آتی۔ اللہ جسے چاہے یتیمی کی حالت میں بھی دنیا کا امام بنا دے۔ ایک ایسا بچہ جو یتیم پیدا ہوا، اسی نے یتیموں کے حقوق سکھائے، عورتوں کو عزت دی، غلاموں کو آزادی کا پیغام دیا، انسانیت کو عدل دیا۔ آج اگر ہم سچے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں تو صرف جشن کافی نہیں، ضرورت ہے کہ ہم ان کی سیرت اپنائیں، ان کی سنت کو زندگی میں نافذ کریں، اخلاق، امانت، عدل اور رحم کو عام کریں، کیونکہ اصل محبت اطاعت میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت انسانیت کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے، اندھیری رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، فجر ضرور طلوع ہوتی ہے۔